جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سہیل مناس اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، سیاسی سماجی کاروباری شخصیت ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں انجمن تاجران راجہ بازار راولپنڈی کے ندیم مناس صاحب ان کا نام ہے. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ندیم صاحب. وعلیکم السلام جی. سر، حالیہ الیکشن سے متعلق بتائیے گا کہ آپ کا الیکشن کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ ہمارے پاس تشریف لائے. دیکھیں جی، الیکشن کے جو معاملات اور حالات آپ کے سامنے، میڈیا اس کا زیادہ باخبر ہے. اور جو الیکشن ہمارے وہاں پہ آزاد کشمیر میں ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آزاد کشمیر کی ایک 70 سالہ تاریخ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں بھی اسی کی حکومت بنتی ہے. اور اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ جو جس کی مرکز میں تھی پی ٹی آئی کی حکومت، وہاں بھی بنی. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا رزلٹ آپ دیکھیں نا، اٹھا کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو تقریباً کوئی لگ بھگ 6 لاکھ ووٹ ملے اور ان کی سیٹیں 25 تھی، جبکہ نون لیگ کو 5 لاکھ کے قریب ووٹ ملے اور ان کی سیٹیں 6 تھی. اور پیپلز پارٹی کو جو ہے 3.5 لاکھ ووٹ ملے اور ان کی سیٹیں جو ہے 12 تھی. تو یہ جو کیلکولیشن ہے کوئی عجیب لگ رہی ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. باقی یہ الیکشن تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چونکہ 12 سیٹیں آپ کو پتہ ہے یہاں پاکستان میں ہیں، اور وہ ڈپینڈ کرتی ہیں ساری اس پورے الیکشن پہ اور اثر انداز ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں تو صرف نون لیگ کو 3 ملی ہیں اور 9 سیٹیں وہ پی ٹی آئی کو ملی ہیں. تو یہاں سے ان کا ایک مطلب جو نا سیٹیں یہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہیں اور 9 سے آگے پھر بڑھتی وہ 25 تک پہنچی. آپ اپنے حلقہ کھاوڑا کی سچویشن بتائیں. ہمارے حلقہ میں تو جیسے کہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ چودھری لطیف اکبر صاحب جیتے ہیں. تو چودھری صاحب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بھی تھے اور ایک بڑی برادری وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں برادری کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. اور وہ برادری وہاں پہ جو راجپوت برادری تھی، ان سے 3 کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ بھی راجپوت تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی راجپوت تھے، اور مسلم کانفرنس کے بھی راجپوت تھے. تو چودھری لطیف اکبر صاحب کے لیے ذرا آسان تھا کہ ان کی برادری میں کوئی اور دوسرا امیدوار نہیں تھا، اس لیے وہ الیکشن، اور چونکہ پارٹی کے صدر بھی تھے تو وہ جیتے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹی دیکھتے رہتے ہیں، بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. راجہ فاروق قدر صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں ہم احتجاج کریں گے، لیکن وہ بالکل پھر خاموش ہو گئے. کیا وجہ بنی؟ جی درست کہا آپ نے، اور بالکل یہ دھاندلی تو موجود ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے میڈیا کے تھرو ہم نے دیکھی بھی ہیں کہ دھاندلی تو ہوئی ہے. لیکن اب یہ پارٹی کے فیصلے، مطلب یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم بالکل فاروق قادر صاحب سے کہیں گے کہ یہ آپ بالکل اس پہ احتجاج کریں. کارکن اس چیز کے لیے بےتاب ہے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی کم سیٹیں نون لیگ کو، جس طرح نون لیگ کا ایک اچھا دور آزاد کشمیر میں گزرا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں جو این ٹی ایس کا معاملہ، ختم نبوت والا معاملہ، یہ معاملات سارے نون لیگ کے دور میں اور فاروق حیدر کے دور میں ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ جو کونسل کا معاملہ تھا، کشمیر کونسل والا معاملہ، وہ بھی فاروق حیدر کے ہاتھوں یہ ختم ہوا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں ہم اتنی کم سیٹیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ نون لیگ کو بے شک حکومت یہاں پی ٹی آئی کی تھی، لیکن اتنی کم سیٹیں نہیں ہونی چاہیے تھی نون لیگ کی. اچھا سر، ایک خبر گردش کر رہی ہے جس کے مطابق مرکزی قیادت کی جانب سے آزاد کشمیر میں نون لیگ کی شکست کا ذمہ دار فاروق قدر صاحب کو ٹھہرایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی ہیں، لیکن فاروق حیدر صاحب کو آج بھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز کا مکمل اعتماد حاصل ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح فاروق حیدر صاحب کو تو کارنر کیا جا رہا تھا، بلکہ کچھ طاقتیں تو آپ کو پتہ بھی ہے، میڈیا زیادہ اس چیز سے باخبر ہے کہ فاروق حیدر صاحب کو اسمبلی میں نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی سے باہر ہی رہے. کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے جو سب سے زوردار اور مضبوط آواز ہے، وہ راجہ فاروق حیدر خان کی ہے. اور فاروق حیدر خان صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف دوسری قیادت کے ساتھ بلکہ اپنی قیادت کے سامنے بھی کشمیر کے موقف پہ کبھی لچک نہیں دکھائی. سر، عام انتخابات کی بات کی جائے تو 2023 میں عام انتخابات ہونے ہیں، لیکن 2022 کو الیکشن کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟
دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے عام طور پہ الیکشن سے ایک سال پہلے ہی ماحول الیکشن کا بن جاتا ہے, جوڑ توڑ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اگر ان کی کارکردگی پاکستان میں دیکھیں, پی ٹی آئی کی کارکردگی, تو لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے. سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں, آپ دیکھیں تو سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے. کیا کوئی اپسٹ ہونے والا ہے پاکستان میں؟ یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی پی ٹی آئی کو جب بھی نقصان ہوگا یا پی ٹی آئی کی حکومت جائے گی تو ان کی اپنی اس کی وجہ سے جائے گی. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ان کے اختلافات بالکل سامنے ہیں. ابھی جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ان کا اپنا ایک بنا ہوا ہے, وہ کب علیحدہ ہو جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ پھر آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنتے ساتھ ہی ان کے اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اب دیکھ لیں آپ کے بیرسٹر کا اپنا گروپ بنا ہوا ہے, اپنا کیا نام ہے, تنویر الیاس, جو ایک نئی ایجاد ہے, وہ پیسے کے زور پہ آگے آ گئے, تو وہ اپنا ان کا گروپ بنا ہوا ہے. اور نیازی صاحب تو یہ آپ میں شروع میں جب الیکشن کے دوسرے تیسرے دن بلکہ میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ آزاد کشمیر میں ایک بزدار ٹائپ کا وزیر اعظم ان کو کی تلاش ہے. اور نیازی صاحب ویسے بہت شریف آدمی ہے, بہت ہی مطلب شریف آدمی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہے وزیر اعظم بنے. وہ صبح اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے رات کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں, اور صبح اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. تو اس کے پاس کیا ویژن ہوگا, وہ کیا کام کرے گا؟ تحریک آزادی کشمیر یہ ایک بیس کیمپ ہے, یہ کوئی کسی گاؤں کا یا کسی اس کا وہ تو نہیں لگانا تھا, کوئی چوکیدار یا نمبردار نہیں لگانا تھا, بلکہ بیس کیمپ کا وزیر اعظم تھا. اور اس کو لگانے کے لیے آپ نے دیکھا پہلے کیا ڈرامے ہوئے کہ یہاں پہ کبھی بنی گالا میں اور کبھی انٹرویو لیے, جی وزیر اعظم ہاؤس میں لا کے لوگوں کے انٹرویو, ایسا آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ انٹرویو جس طرح کہ کسی کو کوئی ملازم لگانا ہے تو لگائے گئے. اور پھر نیازی صاحب کو سامنے لے کے آئے. آپ جانتے ہیں کہ نیازی صاحب کے پاس کیا ویژن ہوگا. ایک بندے کو یہ بھی نہیں پتا ایک دن پہلے کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. ایک بندہ ذہنی طور پہ مینٹلی تیار ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی نہیں, میں اس کے ایک ویژن ہوتا ہے, وہ 5 سال کے لیے اس نے ایک ٹیم تیار کی ہوتی ہے تاکہ وہ آگے 5 سال کے لیے کام کرے گا. اور نیازی صاحب کے پاس تو ابھی ٹیم ہی مکمل نہیں ہے, کیونکہ وہ یعنی وہ رحم و کرم پہ ہیں. کبھی عمران خان کے رحم و کرم پہ, کبھی بیرسٹر کے رحم و کرم پہ, کبھی تنویر الیاس کے رحم و کرم پہ ہوں گے, تو وہ وہ تو فیصلے کرنے میں بھی آزاد نہیں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کابینہ کی تشکیل کیوں نہیں دی گئی ہے؟ اس کی کیا وجوہات؟ یہ ان کے اختلافات ہیں, اختلافات موجود ہیں. اب وہ اپنی گروپنگ ہے ان کی. اب آپ کو علم میں ہے کہ یہ جو لاسٹ 13ویں ترمیم ہوئی ہے, اس کے بعد یہ میرا خیال ہے 17 منسٹر رکھ سکتے ہیں, اس کے سے زیادہ منسٹر ہے. اب یہی ان کے لیے پرابلم ہے, چونکہ اب لوگوں کو اگر ایڈجسٹ نہیں کریں گے, ان کے 2-3 گروپ آلریڈی موجود ہیں, تو وہ پھر اپنی گروپنگ کر رہے ہیں. تو یہی ایک وجہ ہے کہ ان کے کابینہ میں بھی دیر ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب کو کارنر کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ ان کو صدارت کا نامزد امیدوار قرار دے دیا گیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کی سیٹ سے الیکشن لڑوایا جائے گا. کیا ان کی سیاست ختم نہیں کی گئی ہے؟ یہ دیکھیں نا, میں بے شک سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن بیرسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹائم دیا ہے, ایک وقت دیا. آج انہی کی صدارت میں پی ٹی آئی حکومت بنائی ہے, لیکن بیرسٹر کو کس طرح یعنی جس طرح مکھن سے بال نکال کر ان کو سائڈ کیا گیا ہے, اور ان کو صدارت اب وہ پارٹی کی صدارت بھی ان سے چلی جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ وہ الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے متفقہ امیدوار ہو وہاں پہ ضمنی الیکشن میں, تو اگر وہ سیٹ ہار گئے تو پارلیمانی سیاست تو ختم ہو گئی, ان کی آؤٹ ہو گئے سیاست سے. تو یہ بھی ایک منصوبے کے تحت ان کو فارغ کیا گیا ہے بیرسٹر سلطان محمود. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی صدارت آزاد کشمیر میں کس کے پاس جائے گی؟ دیکھیں جی, یہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے تو وہ پیسہ جیتتا نظر آ رہا ہے, جو روپیہ پیسہ وہ جیتتا نظر آ رہا ہے. اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیسہ کس نے لگایا ہے, تو وہ پیسہ جیتتا نظر آ رہا ہے, اور جو نظریاتی لوگ ہیں نظریہ ہارتا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں اگلی گورنمنٹ کون سی جماعت کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, انشاءاللہ جس طرح پنجاب میں پچھلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں 10-11, تو اس میں الحمدللہ نون لیگ کو کامیابی ملی ہے, اور آئندہ بھی نون لیگ کی پنجاب میں پوزیشن بہت مستحکم ہے. اور انشاءاللہ کیونکہ ان کی کارکردگی جو ہے, آپ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی, مہنگائی آپ کے سامنے ہے, ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے, پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے کہ حکومت تو انشاءاللہ نون لیگ کی بنے.
نہیں. سر महंगाई की तरफ आते हैं क्योंकि आप एक कारोबारी शख्सियत हैं और आप कारोबार से मुंसलिक भी हैं, आप क्या कहते हैं कि इन 3 सालों में महंगाई कहाँ तक पहुँची है? सर ये महंगाई के मतलब तो एक आम आदमी से भी आप पूछेंगे ना, वो भी जानता है कि महंगाई कितने ऊपर गई है इन 3 सालों में. और कारोबारी में मेरा बिज़नेस से भी ताल्लुक़ है. मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, इतना बिज़नेस का लेवल लो नहीं देखा. यानी हमारा बिज़नेस आप ये देखें कि 25% रह गया है, 75% बिजनेस ख़त्म हो गया है. और हालांकि पिछले दो अदवार में हमने देखा, मुशर्रफ दौर में या जरदारी दौर में बिजली की लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी इतनी थी, लेकिन कारोबार ख़त्म नहीं हुए थे. ये वाह दौर है कि हमने इस दौर में कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया और कारोबारी लोग परेशान हैं. लोग दुकानें जो किराएदार तबका था या जो वो दुकानें छोड़ रहे हैं, दुकानों से लोग रेडियो पे छापों पे आ गए हैं. इस हालात इतने ख़राब हो गए. NCOC ने एक फ़ैसला किया है जिसमें हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रहेंगे, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी. क्या समझते हैं कि ये अच्छा फ़ैसला है? देखें, ये तो जो कोरोना की एक लहर है वो तो मौजूद है, लेकिन देखें ये इसका हल नहीं है कि आप 2-2 दिन छुट्टियां कर लें. आगे ही लोग, कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. हमने ताजर तंजीमों ने इनको तजवीज़ दी थी कि हफ्ते में 1 छुट्टी कर लें. अब इन्होंने 2 छुट्टियाँ यहाँ पे अब कल परसों एक नया नोटिफिकेशन आया कि पहले इन्होंने जुम्मा और हफ्ता रखी थी, अब इन्होंने हफ्ता इतवार रख ली छुट्टी. ये भी कारोबार के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो मुलाजमीन तबका है वो बाज़ारों की ख़रीदारी के लिए इतवार को आता था, छुट्टी वाले दिन, क्योंकि सरकारी छुट्टी इतवार को होती है. तो अब इन्होंने हफ्ता इतवार रख ली है. तो इस पे भी हमारा मतलब हम कल से बल्कि इस पे बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और अपनी इंतज़ामिया से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं. तो ये रोज़ कभी ये 1 साल से ये ड्रामे लगे हुए हैं. कभी छुट्टियाँ 2 छुट्टियाँ हैं जी, कभी शाम को 8 बजे बंद करें, कभी 6 बजे बंद करें, और इस वजह से कारोबार बहुत ही मुतासर हो गया है. आखिर में आवाम को और हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, हम तो हुकूमत से यही अपील ही कर सकते हैं कि आप आए थे तब्दीली की बात करने. आप कहते थे कि तब्दीली, ये कैसी तब्दीली है कि जिससे आम आदमी की हालात बुरी से बुरी होती जा रही है. आप अपनी इसमें बेहतरी लाएं. तब्दीली तब नज़र आएगी या तब होगी कि जब आम आदमी खुशहाल होगा. आम आदमी का बिजली का बिल कम आएगा, आम आदमी का गैस का बिल कम आएगा, आम आदमी को खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तब तब्दीली आएगी. आप ये कहते, आपने एक ड्रामा लगाया हुआ चोर चोर चोर, वो चोर, ये चूरन बिक गया है. अब ये जितना बिकना था बिक गया है. इससे आम आदमी का पेट नहीं भरता. आम आदमी का पेट उसे सस्ती चीज़ें मिलेंगी, बिजली और गैस का बिल कम होगा तो उसका पेट भरेगा. बहुत शुक्रिया सर. ये थे हमारे साथ नदीम मनाज साहब. इनकी गुफ्तगू आपने सुनी. इनका यही कहना है कि मौजूदा हुकूमत को इन्होंने पैगाम जारी किया है कि ये महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, आम आदमी बहुत परेशान है. आप साबका हुक्मरानों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप आवाम के लिए कुछ करें और आवाम के लिए कुछ ऐसा काम करें कि वो अपना गुजर बसर अब नॉर्मल तरीके से कर सकें. इसी के साथ सोहेल मनाज को अगले किसी प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.